حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں آپ نے آپ کا اصلاۃ والسلام ہر شخصیت کا احاطہ کیا اور اس کی شرح میں لکھا ہے بخاری شریف کی حدیث کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور مائی صاحبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے لیے سالن لے کر آنے والی ہیں تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی زوجہ خدیجہ آپ کے لیے سالن لائے گی، اللہ نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کو جنت میں ایک ایسے محل کی خوشبودار محل کی خوشخبری سنا دیں کہ جس کے اندر نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی غل ہوگا۔ یہ سلام کی نسبت سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ عرش سے جس سے نازل تسلیم ہوئی۔ تو آج کی کیونکہ محفل میں بلال بھائی نے یہ ٹائٹل دیا ہوا تھا اور ایک بڑے ذوق کی بات کر کے دعا کرتے ہیں، جو پرانے بزرگ ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ جب کسی کا خط آتا تھا تو اس خط کو ہر شخص کی خواہش ہوتی تھی کہ پہلے وہ پڑھے یا اس کو کھول کے دیکھے کہ اس کے اندر لکھا کیا۔ بعد میں تو سب کو پتہ چل جانا ہی ہوتا تھا کہ کیا ہے، لیکن سب سے پہلے جس کو یہ شرف ملتا تھا کہ اس خط کے اندر خبر کیا ہے، وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا تھا کہ جی یہ بات سب سے پہلے مجھے پتہ چلی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ وہ وہی جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں سے لے کر آئے اور غار کے اندر لائے، جس کے کوئی گواہ موجود نہیں ہے، اس وحی کو سننے کا سب سے پہلا شرف کسی کو کانوں کو ملا ہے تو خدیجہ الکبریٰ کے دار۔ اور آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز اللہ نے جب فرض فرمائی تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ فرماتا ہے کہ اس طریقے سے نماز ادا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نماز اللہ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سکھائی اور حضرت خدیجہ وہ کائنات کی مقدسہ ہستی ہیں کہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے نماز پڑھنا خود تعلیم ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے آپ نے نماز سیکھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ آج کا مبارک محفل، یہ نسبت، یہ بہاریں ہمارے آباء و اجداد، ہماری نسلوں اور ہمارے اسلاف سے جڑی ہوئی تھیں، جس میں آج ہم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمد